بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے سلسلے میں توجیہ مسائل کا حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سبق نمبر 183 پڑھ لیا۔ 183 کا ٹائٹل اور عنوان حرام اور مکروہ روزے تھا۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ عید الفطر اور عید قربان کے دن کے روزے رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کے مستحبی روزہ اگر مرد کی شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو اس کا رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اولاد کا مستحب روزہ جو ہے وہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے غزیت کا باعث ہو تو حرام ہے۔ اسی طرح ہم نے 183 نمبر سبق میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے تو روزہ ضرور رکھے، اگرچہ ڈاکٹر سے منع بھی کرے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے تو اس وقت اس کو نہیں رکھنا چاہیے، اگرچہ ڈاکٹر کہہ کے رکھے۔ اور آخری جو مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے وہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ ہم نے پچھلے سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سبق نمبر 184 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی حرام اور مکروہ روزے ہے، اور یہ مسئلہ نمبر انشاءاللہ 1713 سے شروع کریں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 1713 مسئلہ نمبر حرام اور مکروہ روزے۔ جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں، نقصان دہ نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر تھا تو جس کی پرواہ کی جاتی ہے تو احتیاط کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو ایسے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو مضر نہیں تھا بلکہ اگر میں رکھتا تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1714، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حرام اور مکروہ روزوں کے بارے میں توضیح المسائل میں جو مسئلہ موجود ہے وہ یہی ہے کہ جو اوپر مندرجہ بالا مسئلے بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی آج ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اور گزشتہ سبق میں جو مسئلے بیان ہو چکے ہیں ان کے علاوہ میں نے لسٹ میں بھی بیان کی تھی 6 لسٹیں جو ہے وہ حرام روزوں کی ہیں، خواتین کے لیے، اسی طرح نوجوانوں کے لیے، اولاد جو ہوتی ہے اس کے لیے حرام ہے، اور بھی روزے حرام ہیں ان کے علاوہ بھی، اس لسٹ اور فہرست کے علاوہ بھی جو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ساروں کا ذکر نہیں کیا حرام روزوں کو، بہرحال کچھ اور بھی موجود ہیں۔ اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ حرام اور مکروہ روزے، اس کا ٹائٹل ہے 1715، مسئلہ نمبر ہے عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے، اگرچہ یہ مسئلہ تو آسان ہے لیکن عاشور کا روزہ حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ فقہی اصطلاح میں فقہی طور پر ہمیں مکروہ روزہ ملتا ہے۔ تو عاشور کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اب اس کے بارے میں اختلافی آراء بھی ہیں۔ کچھ شیعہ اثنا عشری کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اس عاشور کے دن کو بابرکت اور بافضیلت ہونے کی ناطے روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ فقہ جعفری کی تاریخ، حدیث اور
متواتر روایات دیکھی جائے تو اس میں عاشورہ جو ہے وہ بطور بابرکت نہیں بلکہ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کی یاد میں روزہ تو نہیں کہیں گے، اسے فاقہ کہیں گے، فاقہ کر لے تو یہ مستحب ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ صبح سے لے کر اور تقریباً عصر کے ٹائم تک نہ کھائے پیے، اس کے بعد افطار کرے تو اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ تو عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے لیکن فاقہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ساتھ ہمدردی یکجہتی کرنے کے لیے کہ نواس رسول نے دین کی خدمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور شہید ہو گئے، ہم بھی امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال یہ ذہن میں ہو فقہی طور پر کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ساروں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جی، اور دوسری بات جس کے بارے میں شک ہو کہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن، اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہے، یوم شک ہے، تو اس کے دن کا جو ہے وہ روزہ مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا اس استحباب کو پھر ترک کر دینا چاہیے، بہتر تو یہ ہے۔ جی، اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، مسئلہ نمبر 1716، اس کا ٹائٹل پچھلے ٹائٹل سے فرق رکھتا ہے۔ پچھلا عنوان تھا حرام اور مکروہ روزے، اور ابھی جو نیا مسئلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مستحب روزے۔ تو مستحب روزے کون کون سے ہیں یہ سوال ہے، مستحب روزے کن دنوں میں رکھے جاتے ہیں یہ سوال ہے، اور مستحب روزوں کی تعداد کتنی ہے یہ سوال ہے۔ تو بہرحال ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم ان اگلی جو سلائیڈز ہیں ان میں دیں گے۔ تو ایک فہرست ہے جن کو ہم ذکر کریں گے، عنوان پڑھ لیتے ہیں۔ بجز حرام اور مکروہ، یعنی حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ جو کہ پہلے اس مسئلے سے بیان کیے جا چکے ہیں، پوری فہرست، سال کے تمام دنوں کے روزے مستحب ہیں اور بعض دنوں کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، مثلاً بعض دنوں کے جو بیان کیے گئے ہیں ان کی ایک لسٹ اور فہرست آ رہی ہے۔ جی، مستحب روزوں کی فہرست کو شروع کر رہے ہیں، تو آئیں بسم اللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، تو یوں کہیں کہ مہینے میں 2 دن، پہلی جمعرات اور آخری جمعرات روزہ رکھنا مستحب، 2 روزے ہو گئے۔ پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، 10ویں کے بعد جو بدھ آتا ہے اس کا روزہ رکھنا مستحب ہے، 3 روزے ہو گئے۔ اور اگر کوئی شخص یہ روزے نہ رکھے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے، اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے 1 مد طعام یا 6/12 چنا سکہ دار چاندی فقیر کو دے۔ تو یہ مستحب روزے 3 روزے جو ہیں ہر مہینے کی، تو
تو اس کو تاکیداً جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو روزے کا جو فلسفہ ہے وہ پوری زندگی میں انسان کی لاگو ہے، سال میں ایک بار نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن اور ہر لمحے اس کو ضرورت پیش آتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے انسان کو اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، یہ 3 روزے ہر مہینے میں، اور اتنے استحباب کی یہ تاکید کی گئی ہے، مستحب ہے، حالانکہ نہ رکھے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مستحب اتنے زیادہ تاکیدی ہیں، اور اسے مستحب مؤکد بھی کہتے ہیں، اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ان کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس روزے کے بدلے میں اس کی قضا کرے۔ ایک دوسرا اگر قضا نہیں کر سکتا تو روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو ہر دن کے بدلے ایک مطعم اس کا کفارہ دے، یا چنے دار سکہ جو ہوتا ہے، وہ چنے کے برابر جو سکہ ہوتا ہے چاندی کا، وہ فقیر کو دے۔ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ نمبر 1 ہم نے پڑھا، آئیں اگلی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ 3 پہلے نمبر میں روزے بیان کیے گئے، 3 دوسرے نمبر میں، کہ ہر مہینے کی جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں ہوتی ہے، ایام بیز بھی کہتے ہیں، بیز بھی کہتے ہیں، سفید دن جو چاند چمکتا ہے، تو ان چاند چمکنے والے دنوں میں روزے رکھنے مستحب ہیں۔ تو 3 جمع 3 6 ہو گئے، اور نمبر 3 لسٹ کے مطابق نمبر 3 رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے، رجب پلس شعبان 30 جمع 30 60 60 اور 6 66 روزے ہو گئے۔ البتہ ہم یہ ایک عارضی لسٹ بنا رہے ہیں، ورنہ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کہیں تو پھر 12 3 36 روزے وہ بن گئے۔ اسی طرح پچھلے جو نمبر 1 میں کہا ہے، ہر مہینے کے جمعرات پہلی اور آخری جمعرات اور بدھ 3 وہ کہیں تو 12 3 36 وہ 36 جمع 36 72 ہو گئے، اور 60 روزے یہ تو پھر یہ تو کہیں زیادہ ہو گئے ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی ایک سوال آتا ہے، سوال مارک، کہ اس میں مثلا مس ہو جائیں گے، جب رجب اور شعبان کے ہم کہیں گے تو پھر وہ سارے کے سارے 6 جو نمبر 1 میں بیان کیے گئے وہ بھی مس ہو جائیں گے، اور نمبر 2 میں جو 6 بیان کیے گئے وہ بھی مس ہو جائیں گے، تو پھر اسی طرح وہ گراف نیچے آ جائے گا۔ تو بہرحال ایک لسٹ جو بیان کی گئی ہم اس کے مطابق ہی کرتے ہیں، اپنی نمبرنگ نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں نمبر 3 تک ہم نے بیان کیا، انشاءاللہ نمبر 4 کو اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ آئیں اس کا خلاصے کی طرف توجہ دیتے ہیں، نمبر 4 سے انشاءاللہ بعد میں شروع کریں گے۔ جی، تو آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہوا، ہم نے 1713 مسئلے کو پڑھا، جس میں بیان کیا گیا کہ جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ جو بیان ہو چکے ہیں حرام اور مکروہ روزے، ان کے علاوہ بھی روزوں کی ایک فہرست ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو، اور پھر جو ہے وہ ہم نے آخری مسئلے میں مستحب روزوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ شروع کی تھی، ان میں سے 3 جو ہے وہ عدد تک پہنچے تھے،
بقایا انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو بیان کریں گے۔ اس میں ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا اور پہلا بدھ کا روزہ، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، اور تیسرا رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی مسئلے کے باقی حصے کو بیان کریں گے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔